إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی جو خطبہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، حدیثوں میں اس خطبے کا نام ہے خطبۃ الحاجہ، یعنی ضرورت کے وقت پڑھا جانے والا خطبہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا جب بھی کسی وعظ و نصیحت کی مجلس میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو سب سے پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد حالات کے مناسبت سے آپ کا بیان ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے عیدین کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد عیدین کے احکام و مسائل بیان کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن بھی آپ کا دستور تھا کہ پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد حالات حاضرہ پر سیر حاصل خطاب ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے نکاح کی تقریب میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ پہلے آپ یہ نکاح پڑھتے تھے، یہ نکاح کو خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد ایجاب و قبول کرایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں نکاح کی تقریب منعقد ہوتی ہے، قاضی صاحب کی زبانی کہیں کھڑا ہو کر، کہیں بیٹھ کر، کہیں آہستہ سے اور کہیں زور سے یہ خطبہ ضرور پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ اس خطبہ میں کیا کہا گیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر بھی اس خطبہ کو بطور خاص کیوں پڑھا ہے؟ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ دین کی بنیادی باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مجلس کو محروم نہیں رکھا تھا۔ یقیناً اگر کوئی انسان اس خطبہ مسنونہ کو اپنی زندگی کا دستور و منشور متعین کر لے اور اپنی زندگی کو اسی کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کرے تو ایسے انسان کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ اس خطبہ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی ہے۔ انسان کو جب نعمت ملتی ہے یا خوشی حاصل ہوتی ہے تو انسان اللہ کی تعریف بھی کرتا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نکاح کی تقریب تو خوشی کی تقریب ہے، اس مناسبت سے انسان اللہ کی تعریف بھی کرے اور اللہ کا شکر بھی بجا لائے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے یہ کلمات ادا کروایا کہ اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک انسان کی انفرادی زندگی گزر رہی تھی،
اب اجتماعی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، ذمہ داریاں بڑھے گی۔ اس مناسبت سے انسان کو پابند کیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے سہارے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کیا جائے۔ کوئی انسان ہم میں سے دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، خامیاں، کوتاہیاں، غلطیاں اور ایک اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک نئی زندگی کی شروعات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک بھی مانگی جاتی ہے۔ علاوہ اس کے نکاح کی مجلس میں اس خطبہ کو پڑھ کر مجلس میں شامل ہونے والے انسانوں کے عقیدے کو مضبوط کرایا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے اسے کوئی انسان گمراہ نہیں کر سکتا، بھٹکا نہیں سکتا، اور اگر کسی بد نصیب انسان کو اللہ ہی نے ہدایت سے محروم کر دیا ہو تو دنیا کے انبیاء، مرسلین، مبلغین و مصلحین اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، اسے راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ پھر اس کے بعد کلمہ کے ذریعے سے ایمان کی تجدید کرائی گئی۔ اگر ایمان میں کسی قسم کی خامی اور خرابی پیدا ہو گئی ہو، اس کے ازالہ کے لیے، اسے دور کرنے کے لیے اہل مجلس کو کلمہ سنایا جاتا ہے، تاکہ ہر انسان اس کے معنی مطلب کو سمجھ کر اپنے ایمان کو نیا بنانے کی کوشش کرے۔ ہم میں سے ہر انسان کو کلمہ یاد ہے، لیکن شاید مفہوم یاد نہ ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمہ کے ذریعے سے گویا اپنے ایمان کی تجدید کرایا گیا اور ایمان کے اندر پائی جانے والی خامیوں کو دور کرا دیا گیا۔ اس کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 3 جگہوں سے 4 آیات کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ عام طور سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ خطبہ میں جب قرآنی آیت پڑھی جاتی تو سب سے پہلے سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ قرآن کھول کے دیکھیے کہ سورہ نساء سے پہلے سورہ آل عمران ہے، اور آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی ہے، پھر سورہ نساء کی آیت، پھر سورہ احزاب کی آیتیں۔ تو سورہ آل عمران میں جس آیت کو اس خطبے کے اندر شامل کیا گیا، اس آیت میں بطور خاص ایمان کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے اتنا ڈرنے کا حکم دیا ہے جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور کوئی انسان اللہ سے ڈرنے کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کی پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہ ہو۔ اس مناسبت سے کہا گیا، یاد رکھنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب بھی تمہاری موت واقع ہو تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت واقع ہو۔ دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے مقابلے میں سارے انسانوں کو خطاب کیا، یا ایھا الناس کا اگر اے دنیا کے سارے لوگوں کہا اور مخاطب کیا، اور پھر کہا اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ ساتھ ساتھ رشتہ داری کے قائم کرنے کی تاکید فرمائی، یاد دلایا ہے کہ انسان دنیا میں آیا کیسے۔ اللہ نے ایک جان کو پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اسی سے ان کا جوڑا نکالا، یعنی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکال دیا۔
پھر ان دونوں کے میل ملاپ سے تبادل و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا. کہا اللہ سے ڈرتے رہنا اور رشتہ داری کا خاص خیال کرنا. اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کرو گے تو جان لو کہ اللہ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں. تیسری اور چوتھی آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ احزاب کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار اہل ایمان کو یعنی ایمان کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ساتھ تاکید کی ہے کہ جب بھی بولو تو بالکل چچی تلی سچی اور پکی بات بولا کرو. پھر اس کے بعد اس کا فائدہ بتلایا گیا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ سے ڈرو گے اور سچی پکی بات کرو گے تو اللہ تمہارے عملوں کو سدھار دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ جو انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں گردانتا اور وہ عبادت خالص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بجا لاتا ہے تو ایسے انسان کو بڑی کامیابی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. اس کے بعد خطبہ کا بالکل اخیر حصہ اما بعد، تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات ہے اور تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جس کا نام حدیث اور سنت ہے. تمام چیزوں میں سب سے بدترین چیز دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہے جنہیں شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ ہے نکاح کا خطبہ یا خطبہ مسنونہ جو نکاح کے موقع پر بھی پڑھایا جاتا ہے. 1-2 منٹ آپ کا اور لیں گے. جن آیات کو خطبہ مسنونہ میں شامل کیا گیا ہے ان آیتوں میں بطور خاص اللہ سے ڈرنے کی تاکید کی گئی. مقصد انسان کو معمولی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی رٹ لگاتا ہے، خوب اللہ کو یاد کرتا ہے اور جب خوشی حاصل ہوتی ہے پھولے نہیں سماتا ہے. شادی بیاہ کی تقریب بھی خوشی کی تقریب ہے. اس موقع پر اللہ سے ڈرنے کا حکم دے کر اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اپنی خوشی کی خاطر اللہ کی ناراضگی مون مت لینا. اپنی خوشی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا، بلکہ خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا، وہ سارے معاملات کو اللہ سے ڈر کر انجام دینے کی کوشش کرنا. اسی خطبہ کی آیت میں جہاں نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت یاد دلایا ہے. کوئی انسان اتنا خوش نہ ہو جائے کہ موت کو فراموش کر جائے کہ موت کو یاد رکھو. ہر انسان کے ساتھ موت تو لگی ہوئی ہے تاکہ انسان موت کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا احساس رکھے اور محتاط زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اسی خطبہ کی یاد میں یہ بھی کہا گیا کہ جب بھی بولو تو بالکل سچی پکی باوزن بات بولا کرو. آپ سنتے ہیں مجمع میں سب کے سامنے دلہا سے پوچھا جاتا ہے فلاں بچی کا نکاح فلاں کی وکالت میں فلاں گواہ کی موجودگی میں اتنے مہر کے بعد آپ سے کیا گیا، آپ نے قبول کیا؟ لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا. قرآن کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو ذرا سوچ سمجھ کے کہو. جب تم کہو گے میں نے قبول کیا اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. میں قبول کیا یا میں نے قبول کیا کہو گے اس کا مطلب یہ ہوگا جو کھاؤ گے وہی کھلانا ہوگا، جو پہنتے ہو اسی اسٹینڈرڈ کا پہنانا ہوگا، جہاں رہتے ہو اپنی سہولت کے مطابق وہی رکھنا پڑے گا. اس کے دکھ درد میں تم کو شامل ہونا ہوگا، اس کی خوشی میں تمہاری شرکت ضروری ہے. ان ساری ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو
تو مجمع میں سب کے سامنے کہو میں نے قبول کیا ہے۔ اور اگر کوئی انسان قبولیت کے بعد نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ ذمہ داری کے نبھانے میں کوتاہی برتتا ہے، اس سے پہلے کی آیت میں اللہ یاد دلا چکا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا چکا ہے کہ تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد میرے ہی پاس آنا ہے۔ گویا ایک محتاط اور ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے لیے اس خطبہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور کے طور پر، منشور کے طور پر، قانون آرائین کے طور پر عوام و خواص کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس خطبہ میں بطور خاص توحید کا درس دیا گیا کہ یاد رکھنا جو عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ اور اس بات کا بھی درس دیا گیا عبادت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور ان ساری عبادتوں کا طریقہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ شادی بیاہ بھی عبادت ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی انجام دینا چاہیے۔ اسی خطبہ میں سب سے آخر میں جو بات کہی گئی کہ سب سے بہتر بات کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی بات ہے، ہر مسلمان اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر انسان کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے، لیکن صرف یہ زبان سے بولنے کے لیے ہے، عملی جامہ پہنانے کے لیے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو انسان جھوم جاتا ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث پر عمل کرنے کی باری آتی ہے انسان پیٹھ دکھا کے بھاگ جاتا ہے، گھوم جاتا ہے۔ تو خطبہ نکاح میں ایک طرف اللہ کی توحید کا درس دیا گیا، دوسری طرف اتباع سنت کی تاکید بھی کی گئی، اور تیسری جانب انسان اپنی زندگی کو اس طرح گزارے کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ راضی رہے، اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی شروعات نہ کرے۔ وہ بدعت بھی عمل ہے، اس کا انجام بڑا خطرناک ہے، انسان گمراہی سے دوچار ہوگا اور جہنم رسید ہو جائے گا۔ اس لیے ان رسم و رواج کی پابندیوں سے بچنا چاہیے۔ میں بڑی ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں کہ نکاح کے موقع پر اگر آج کوئی چیز سنت رہ گئی ہے تو صرف خطبہ نکاح اور ایجاب و قبول ہے، باقی جتنی چیزیں کی جاتی ہیں وہ سب لوازمات ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ خطبہ نکاح کی اہمیت لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہے، لیکن لوازمات بے شمار ہیں۔ شادی سے پہلے منگنی ہو، ہلدی ہو، مہندی ہو، گیت ہو، ناچ گانے ہو، اور مختلف قسم کی چیزیں ہوں۔ نکاح کی رات میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، نکاح کے وقت میں دلہا کو سونے کی انگوٹھی پہنائیے، بھائی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پہنا اور اسے پھینک دیا، اس کا دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے سونے کی انگوٹھی کو پھینک دیا، پھر اپنے ہاتھ میں لگایا ہی نہیں۔ لیکن ہم اپنی خوشی کے خاطر اس موقع پر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو انگوٹھی ضرور پہنائیں گے۔ ارے بھائیو، اللہ سے ڈریے۔ اسی طریقے سے دودھ پلانے کی باری یا کھانا کھلانے کی باری آتی ہے، بڑی رسم و رواج کی پابندی ہوتی ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی انسان سونے کے کٹورے میں یا چاندی کے پیالے میں دودھ پلانے کو لازم سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو یا کوئی اور معاملہ، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جو مسلمان ہے چاندی اور سونے کے پیالے میں نہ کھائے اور نہ پانی پیے۔ بہرحال اس قسم کی رسم و رواج کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری گزارش ہے ان پابندیوں سے دور رہ کر سنت رسول کے مطابق سادہ اور سیدھا نکاح کیجیے اور کرائیے، اللہ اس سے برکت دے گا۔ اخیر میں بات، ابھی نکاح پڑھا دیا جائے گا، لوگ زبردستی دلہا سے کہتے کھڑے ہو گئے، کہیے کھڑا ہوگا السلام علیکم۔ بھئی آپ میں سے کسی کو بولیں کہیے کھڑا ہوگا السلام علیکم، کر لیجئے گا۔ نہیں ہوتا، آنے والا سلام کرتا ہے یا جانے والا سلام کرتا ہے، بیچ مڑ کے سلام کرنا میں کوئی معنی رکھتا۔ ہاں، دلہا کی وجہ سے مجلس رچائی گئی، ہماری آپ کی ذمہ داری ہوگی ہم ان کے پاس پہنچیں گے، مبارکبادی کی دعا دیں گے، اور بہتر یہ ہے کہ مبارکبادی کی وہ دعا ان کو سنائے جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے زمانے میں دلہا دلہن کو دیا تھا. وہ دعا کیا ہے؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اللہ برکت دے، برکت کی موسلادھار بارش برسائے، خیر اور دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھے. یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. ہم دوستی کا حق نبھانے کے لیے نکاح کے مجلس میں شامل ہوتے ہیں، قرابت داری اور رشتہ داری کا حق نبھانے کے لیے نکاح کے مجلس میں شامل ہوتے ہیں. 12 آپ نے شرکت کی ہوگی، لیکن ایک چھوٹی سی دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، تبرکن ہی صحیح، اس دعا کے ذریعے سے دلہا دلہن کو ہم مبارکبادی دینے سے قاصر ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور اسے عام کرنا چاہیے. دلہا کے پاس ہم موجود ہیں، انہیں مبارکبادی کلمات کہیے، اور دلہن کے پاس وہی جا سکیں گے جو ان کے محرم رشتہ دار ہیں، کسی دوسرے کو جانے کی اجازت نہیں ہے. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اللہ برکت دے، برکت کی موسلادھار بارش برسائے، خیر اور دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھے. الہ العالمین، جو نکاح ابھی پڑھایا جا رہا ہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے مسعود و میمون اور بابرکت بنا دے. ان دونوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے، دونوں خاندان میں الفت و محبت کے جو جگہ دے. ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہم تمام کو زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یعنی قرآن و حدیث سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ رحم فرما. جی، دلہا کا نام ہے شہباز ملک اور ان کے والد کا نام ہے محمد صلاح الدین ملک. دلہن کا نام ہے تبسم آرا اور ان کے والد کا نام ہے رخسار احمد. دلہن کی طرف سے وکیل ہے جناب محمد اکبر ملک، ایک گواہ ہے جناب محمد ابو نصر، اور دلہا کی طرف سے گواہ ہے محمد وسیم الدین. مہر ہے 51,000 روپیے جو ابھی ادا کیے جائیں گے الحمدللہ. کہاں گئے محمد اکبر صاحب؟ بچی کو دے دیجیے گا. عزیزہ تبسم آرا بنت رخسار احمد جناب محمد اکبر ملک صاحب کی وکالت میں اور جناب ابو نصر اور جناب محمد وسیم الدین صاحبان کی شہادت و گواہی میں 51,000 روپیے مہر کے عوض آپ کی زوجیت میں حاضرین مجلس کے سامنے تبسم آرا کو میں نے دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ بسم اللہ. زور سے کہیے میں نے قبول کیا. بسم اللہ. میں نے قبول کیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا. سن لے بھائی. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. آمین کہہ دیجئے. اللہ برکت دے، برکت کی موسلادھار بارش برسائے، خیر اور دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھے. آمین. چلیے مبارکبادی دیجیے. Fight.